خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کا دور۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو پہلے عبادت گاہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس جگہ پر لائے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وقت گزرتا گیا، طوفان نوح کے بعد کعبہ کی بنیاد مٹ گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی نئی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، یعنی 127 ہے اس کی آیت، یعنی ابراہیم اور اسماعیل جب کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو، اور اس پکار کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ قریش کا زمانہ اور تعمیر۔ صدیوں بعد جب خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں اس کی تعمیر کی۔ اس وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا جھگڑا ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت سے یہ مسئلہ حل کیا۔ آپ نے کپڑا بچھایا، سب سرداروں کو حجر اسود اٹھانے دیا، اور پھر آپ نے دست مبارک سے اسے اپنی جگہ رکھ دیا۔ نمبر 4 پر آتا ہے زمانہ جہلیت اور بت پرستی۔ وقت گزرنے کے ساتھ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے اور اصل توحید کا پیغام بھلا دیا گیا۔ نمبر 5 پر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ ماشاءاللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے خانہ کعبہ کو حقیقی مقصد کے لیے بحال کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اپنی لاٹھی سے بت گرا دیے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔